1200 دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک صرف کچھ ہی لمحوں میں کیوں ڈوب گیا؟ 10 اپریل 1912 یہ وہ دن تھا جب سب سے بڑا، سب سے مہنگا بحری جہاز اپنے پہلے سفر پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس دن اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا اور طوفان آنے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ جہاز میں 1500 مسافر سوار بھی ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ڈاک پر ٹائٹینک کے پہلے سفر کا آغاز دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ نہ ہی مسافروں کو اور نہ ہی الوداع کرنے والے لاکھوں لوگوں کو اور نہ ہی ٹائٹینک کے عملے کو یہ معلوم تھا کہ جو جہاز ابھی روانہ ہونے والا ہے، اس کو بناتے وقت 6 ایسی غلطیاں کی گئی ہیں جو اس جہاز کو حادثے کا شکار کر سکتی ہیں۔ ہماری ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے، سب سے لگژری اور سب سے مہنگے جہاز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے ٹائٹینک۔ آج ہم آپ کو ٹائٹینک بناتے وقت 6 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اگر نہ کی جاتی تو شاید آج ٹائٹینک اپنی کامیابی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوتا۔ آخر ایسی کون سی 6 غلطیاں تھیں کہ جو نہ ہی 40 سالہ ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو بھی نظر نہیں آئی؟ کیپٹن صاحب کو تو چھوڑیں، یہ غلطیاں نہ ہی ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دی وائٹ سٹار لائن، جن کو 160 شپس آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا، ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ اس کے علاوہ یہ غلطیاں ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے والی کمپنی ہارلینڈ اینڈ ولف، جنہوں نے ٹائٹینک سے پہلے ہی 500 سے زائد شپس بنائی تھی، ان کو بھی نظر نہیں آئیں۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں شروع ہوئی تھی، جس میں 3 سال اور 2000 ورکر کی محنت کے بعد جہاز کو مینوفیکچر کر دیا گیا۔ ٹائٹینک کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اخبارات میں یہ خبر پھیل گئی کہ انسنکیبل ٹائٹینک بنا لی گئی ہے، جس سے مراد کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کا دن 10 اپریل 1912 مقرر کیا گیا اور جس کی آخری منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک کے اکانومی پورشن میں سفر کرنے کی قیمت $30 تھی، جبکہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کی قیمت $150 تھی، جو آج کے دور میں 3,40,000 بنتے ہیں۔ مسٹیک نمبر 1، دوپہر کے ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنا پہلے سفر کا آغاز کر دیا اور ساتھ ساتھ ٹائٹینک کی غلطیاں سامنے آنے شروع ہو گئیں۔ کیپٹن سمتھ کو مالکان کی طرف سے آرڈر مل چکا تھا کہ صرف 17 اپریل یعنی 7 ہی دنوں میں نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی سپیڈ شروع سے ہی تیز رکھی اور یہی تھی ٹائٹینک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی۔ کیپٹن کو مالکان کی طرف سے دیے گئے پریشر کی وجہ سے نیو یارک جلد سے جلد پہنچنا تھا، کیونکہ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا اور اگر وہ نیو یارک ٹائم پر نہیں پہنچتے تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن کو اچھا خاصا نقصان پہنچتا۔ تھوڑی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کے پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا کہ اب دور دور تک نیلے سمندر کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2، یہ 14 اپریل 1912 کی شام تھی۔ سمندر پر ہر طرف دھند اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز جو کہ ٹائٹینک سے کچھ فاصلے ہی آگے تھا، اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانوں یعنی آئس بگز کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک وارننگ کم از کم 6 بار دی گئی، لیکن وائرلیس آپریٹ کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے انتہائی اہم وارننگ مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ عام بات تھی، لیکن یہ ہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی، کیونکہ ٹائٹینک اپنے دور کا پہلا لگژری جہاز تھا اور اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے، اس لیے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ VIPs کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگ کو سیریس لیا جاتا تو شاید ٹائٹینک آج سلامت ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، ان 2 اہم غلطیوں کے باوجود ٹائٹینک اب تیزی سے آئس بگز کی رینج میں بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا، کیونکہ جہاز کے پہرے دار چوکنا تھے، جو کسی بھی حادثے سے پہلے اس کی اطلاع کیپٹن کو دینے کے لیے تیار تھے، لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس دوربین موجود ہی نہیں تھی۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن دوربین نہ ہونے کی وجہ سے وہ آئس بگز کو دور سے نہیں دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس بگز کی خبر کیپٹن کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ جتنا برف کا ٹکڑا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس بگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ مسٹیک نمبر 4، کیونکہ اٹلانٹک اوشن میں کئی دفعہ جہازوں کو ان آئس بگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو بڑے بڑے بحری جہاز آرام سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔
شاید کیپٹن نے بھی یہی سوچا تھا۔ آئس بیگز کی خبر ملنے پر کیپٹن سمتھ نے جہازوں کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک کا رخ بدلنے کا بھی آرڈر دیا۔ بے شک کیپٹن نے آئس بیگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ آئس بیگ اب ٹائٹینک کے سینٹر سے ٹکرا چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے ابھی بھی بچنے کے کافی امید تھی اگر ٹائٹینک کی چوتھی غلطی اپنا کام نہ دکھاتی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹائٹینک کی باڈی پر جو ریوٹ لگی تھی وہ سٹیل کی نہیں بلکہ کاسٹ آئرن کی بنی تھی۔ ان ریوٹ کا کام لوہے کے بڑے بڑے حصوں کو آپس میں جوڑے رکھنا ہے، لیکن کیونکہ کاسٹ آئرن سٹیل سے نرم ہوتا ہے، اسی وجہ سے جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا تو وہ ریوٹ پریشر کی وجہ سے کھل گئیں۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسٹیک نمبر 5۔ اب پانی جہاز کے نچلے حصے میں بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ اس بار نے جہاز کے عملے کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک کے مالک جوزف بریس کو بھی الرٹ کر دیا۔ بے شک ٹائٹینک کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا، لیکن ٹائٹینک کے بچنے کی امید اب بھی باقی تھی، کیونکہ ٹائٹینک کو ایسا ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس کے 3 فلور تک بھی پانی چلا جائے تو بھی ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی تھی اس جہاز کی کہ اب پانی 4تھے فلور تک جا پہنچا۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ اب جہاز کی فکر کیے بغیر باری تھی لوگوں کی جان بچانے کی۔ کیپٹن سمتھ نے ریڈیو پر ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا۔ اب جہاز کا عملہ لائف بوٹ کو اتارنے شروع ہو گیا، لیکن اس موقع پر 5ویں غلطی نے اپنا کام دکھا دیا۔ جہاز میں کل 32 بوٹ کی جگہ تھی، لیکن کوتاہی کی وجہ سے صرف اور صرف 20 بوٹس رکھی گئی تھی۔ پیسنجر تھے 1500، لیکن بوٹس تھیں صرف 20۔ مسٹیک نمبر 6۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ سب لوگ ان کچھ گنی چنی کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے۔ 12:45 پر پہلی ایمرجنسی بوٹ سمندر پر اتاری گئی، لیکن یہاں ہوئی ایک اور چھٹی غلطی۔ افراتفری کے عالم میں کشتیوں کو پورا بھرے بغیر ہی سمندر میں اتار دیا گیا، جس میں زیادہ تر فرسٹ کلاس پیسنجر کو ترجیح دی گئی تھی۔ کشتیوں میں اگر زیادہ پیسنجر کو بٹھایا جاتا تو شاید انسانی جانیں کم ضائع ہوتی۔ اب جہاز تیزی سے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ 2:18 پر شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جہاز کی تمام لائٹس بند ہو گئی تھی اور اگلے ہی لمحے جہاز ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یوں ٹائٹینک کو سمندر میں مکمل طور پر ڈوبنے کے لیے 2 گھنٹے اور 40 منٹ 1500 افراد اٹلانٹک اوشن کے ٹھنڈے ترین پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ آپ کو یہاں ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ پانی کا ٹمپریچر اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ اگر پیسنجر اس ٹھنڈے پانی میں چھلانگ بھی لگا دیتے تو بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا، کیونکہ انسان اتنے کم ٹمپریچر میں 30 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔